نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو شب معراج کی برکتیں اور اس میں پڑھی جانے والی نمازوں کا طریقہ بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس رات کس طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور اللہ رب العزت کی بخشش کا حقدار بنا جائے۔ یہ چیزیں آج میں آپ کو اس بیان میں بتاؤں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں تاکہ آپ اس رات کو ضائع کرنے سے بچیں اور اس رات کی قدر و قیمت کو سمجھ کر کے بھرپور حصہ اپنا لے سکیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ شب معراج کی عبادت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور شب معراج اس طریقے سے گزاریں گے، اور اس عمل کو کرنے کی وجہ سے بے شمار عبادت کا ثواب بھی پائیں گے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو شخص ایک رات 12 رکعت نفل نماز ادا کرے، وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ ملا کر کے ادا کر لے۔ 2 رکعت کی نیت سے 12 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ جب نماز مکمل کر لیں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ میں اس تسبیح کو دوبارہ بتا دینا چاہوں گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا ہے، کوشش کریں کہ اس طریقے سے ہی پڑھیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز میں تجوید کا خوب خیال رکھنا ہے۔ اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر جو دعا چاہیں مانگے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ کو جو چاہیے آپ اس سے دعا کریں، اور رات بھر عبادت میں گزاریں، اور اس کی صبح کو روزہ رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا تو اللہ رب العزت اس کی ساری دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کرنے کے لیے مانگا ہو، یعنی ہر نیک اور جائز دعا قبول ہوگی۔ یہ روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابان سے روایت کی ہے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 3812 شعب الایمان۔ اس روایت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کتاب الفضائل سے ہے، اور کتاب الفضائل سے ضعیف روایت بھی ہو تو وہ قابل عمل ہوتی ہے، یعنی اگر یہ روایت ضعیف ہی کیوں نہیں، لیکن یہ فضیلت کے باب میں بیان کی گئی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا درست ہے اور اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا۔ اس رات صلاۃ الحاجات کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی حاجت پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی، تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے، اور قرآن میں بھی نماز سے مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس نماز میں آپ کو 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، اور عام طور پر جس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے اسی طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کریں، اور پھر سچے دل سے اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اس رات کوشش کریں کہ صلاۃ التوبہ بھی ضرور پڑھ لیں، کیونکہ صلاۃ التوبہ کی فضیلتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر بندے کے گناہ آسمان کی بلندیوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، سمندر کی گہرائیوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، یا اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ صلاۃ التوبہ کا طریقہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ صلاۃ التوبہ کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں 3 شرائط کے ساتھ۔ نمبر 1، اپنے پہلے کے گناہوں پر شرمندگی کا احساس کرنا اور خود کو اس گناہ پر ملامت کرنا۔ نمبر 2، اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کر لینا۔ اور نمبر 3، فقط اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر یہ صلاۃ التوبہ پڑھی جائے، صرف اللہ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، دوسری کوئی غرض نہ ہو، اور نماز کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آنسوؤں کا خراج پیش کریں۔
انشاءاللہ العزیز جتنے بھی گناہ ماضی میں کر چکے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، اور وہ قادر مطلق تو گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ان کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس قدر گہرائی سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور اپنے آنسوؤں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ میں آپ سب کو چند اور نوافل بتانا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ذمے کتنی ہی قضا نمازیں کیوں نہ ہو، آپ کوشش کریں کہ ان نمازوں کا آپ تجزیہ کریں، ان نمازوں کو آپ شمار کریں کسی اندازے کے اعتبار سے کہ آپ نے کتنے سالوں تک نماز ادا نہیں کی ہے بالغ ہونے کے بعد، اور اس اندازے کے اعتبار سے آپ ان نمازوں کی قضا ادا کریں، کیونکہ جب تک کہ قضا نمازیں ہمارے ذمے باقی رہیں گی، ہم چاہے کتنی ہی نوافل کیوں نہ پڑھ لیں، ان نوافل کا ہمیں ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ ہمارے ذمے کی قضا نمازیں مکمل نہ ہو گئی ہوں۔ اور یہی حال نفل روزوں کا بھی ہے۔ اگر ہمارے ذمہ قضا روزے باقی ہیں، فرض یعنی ماہ رمضان المبارک کے فرض روزے اگر ہمارے ذمہ باقی ہیں تو ہم چاہے کتنے ہی نوافل روزے کیوں نہ رکھ لیں، ان نوافل کا ثواب ہمیں اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ ہمارے جو قضا روزے ہیں وہ ادا نہ ہو جائیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذمے کوئی قضا نماز ہے، آپ کے ذمے قضا روزے ہیں، تو سب سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ قضا روزوں کی نیت سے روزے رکھیں، اور راتوں کو جگ کر کے جو عبادتیں کرنی ہیں تو نوافل کے بجائے آپ قضا نمازوں کو ادا کریں، کیونکہ قضا نمازیں جو ہیں وہ آپ کے ذمہ فرض ہیں اور نوافل جو ہیں وہ نفل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نفل سے بڑا مرتبہ فرض کا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اگر آپ اس رات جاگ کر کے قضا نمازیں ادا کریں گے جو آپ کی ذمہ فرض ہے، تو نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب اللہ رب العزت آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ قضا نمازوں کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اس پر میرا بیان آ چکا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، نمازوں کا طریقہ مکمل طور پر بتایا گیا ہے۔ اب میں آپ سبھی کو چند اور نوافل بتانا چاہوں گی شب معراج کے متعلق، اور چند وظائف بھی بتانا چاہوں گی تاکہ جو خواتین معذور ہوں، جو نماز روزے نہ کر سکیں، کم از کم وہ وظائف کر سکیں اور اس رات نیکیوں میں اپنا حصہ لے سکیں۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، اور ہر رکعت میں بعد سلام کے 70 مرتبہ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یعنی یہ جو 12 رکعتیں نماز ہیں یہ 4 رکعت میں بانٹی جائیں۔ پہلی جو 4 رکعت کی نماز ہوگی اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور چاروں رکعت میں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور جب سلام پھیریں تو سلام کے بعد بیٹھ کر کے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور دوسری جو 4 رکعت ہے اس میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھیں، یعنی اذا جاء، سورہ جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے، تو سورہ نصر 3 مرتبہ پڑھیں، اور ہر رکعت میں بعد سلام کے بیٹھ کر کے یہ تسبیح پڑھیں، انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد وایاک نستعین۔ انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد وایاک نستعین۔ انک قوی معین واحد دلیل بحق ایاک نعبد وایاک نستعین۔ باقی کی جو 4 رکعتیں بچ گئی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں ہر رکعت میں، اور بعد سلام کے بیٹھ کر کے سورہ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں، اور پھر بارگاہ رب العزت میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز جو حاجت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں تاریخ بعد نماز ظہر 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 3 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 3 دفعہ پڑھیں۔
سلام کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود آپ کو یاد ہو، اور یہ نماز ہر مراد کے لیے بہت افضل مانی جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک اور جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ماہ رجب المرجب کے جب آخری راتیں بچ گئی ہوں، جیسے 27، 28، 29 کی جو راتیں ہیں، ان میں کسی بھی رات آپ 10 رکعت نماز 5 سلام سے پڑھیں، اور بہتر ہے کہ 27 کو ہی پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا پڑھیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، اور کوشش کریں کہ ہر چیز کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، چاہے نماز میں جو سورتیں ہوں، چاہے قرآن کی جو تلاوت ہو، یا پھر جو دعائیں آپ پڑھیں، جو وظائف پڑھیں، ہر ایک چیز میں تجوید کا، مخرج کا، قواعد کا پورا خیال رکھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ تو مانگ اپنی حاجتیں، تیری حاجت قبول کی جائے گی، تیری دعا اللہ قبول کرے گا، اور تیرے درمیان اور دوزخ کے درمیان 70 خندق کھود دیے جائیں گے۔ ہر ایک خندق کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہوگی، اور ہر ایک رکعت کے بدلے میں 1000 رکعت کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حدیث جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا، اور اس کثیر نماز کے لیے، اس کثیر ثواب نماز کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کی حضور سجدے میں گر پڑے۔ اب میں ان خواتین کو بتانا چاہوں گی کہ جو معذور ہیں اور اس شب کو عبادت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم وہ وظائف ضرور کریں۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب اور ہر رات پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے جب بھی موقع ملے، لیکن سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب کو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو ضرور اس رات کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ استغفر اللہ کا ورد کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس استغفار کا ورد کریں۔ اور درود میں سب سے بہتر درود یہ ہے کہ درود ابراہیم کا کثرت کے ساتھ ورد کریں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، غرض کے ہر حالت میں کوشش یہ کریں کہ آپ کے زبان سے کلمہ درود جاری ہی ہوں، کیونکہ یہ راتیں جو ہے بہت ہی مشکل سے میسر ہوتی ہیں اور نصیب والوں کو ملتی ہیں، ورنہ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کتنی قیمتی رات وہ کھو رہے ہیں نیند میں۔ اور آج کل تو نیا فیشن چلا ہے، نیند میں اگر کھوئیں تو الگ سی بات ہے، آج کل لوگوں کو جگنا بھی ہوتا ہے لیکن عبادت کر کے نہیں جگتے، ہنسی مذاق کرتے ہیں، دوست یاروں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہوتا ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، ادھر ادھر گھوم کر کے رات کو پوری طرح سے برباد کر دیتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں ہوتا کہ 2 رکعت سجدے اللہ کے حضور پیش کر لیں۔ اور اس پر ایک اور بلا نازل ہوئی ہے کہ راتوں کو جگتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کا کاروبار کرتے رہتے ہیں، گناہوں کا بازار گرم رکھتے ہیں، موبائل پر انٹرنیٹ میں نہ جانے کیسی کیسی تصویریں، کیسی کیسی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور گناہوں سے
سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے رہ جاتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، موبائل پر گندی گندی ویڈیوز دیکھ کر کے نہ گزاریں، دوستوں کے ساتھ ہنسی ٹھہاکے لگا کر کے نہ گزاریں، بلکہ اللہ رب العزت کے حضور، اپنے خالق حقیقی کے حضور سجدوں میں اس رات کو گزر کریں اور آپ سے جو بھی گناہ ہو چکا ہے ماضی میں ان تمام گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں کی توبہ کریں، اللہ رب العزت کے حضور اشکوں کا خراج آپ پیش کریں، کیونکہ ندامت کے طور پر آنکھوں سے گرا ہوا ایک قطرہ بھی جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ میری خصوصی گزارش ہے آپ سبھی سے کہ اس رات عبادتوں میں ہمارے فلسطینی بھائی بہنوں کو ضرور یاد رکھیں اور ہمارے ہندوستان کے بھائی بہنوں کو بھی، کیونکہ ہمارے ہندوستانی مسلمان جو ہیں غرض کے ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ہماری بابری مسجد کو تو شہید کر دیا گیا، وہاں مندر کو بھی بنا لیا گیا، اور اب ہماری دوسری مندروں پر، ہماری دوسری مسجدوں پر، دوسری درگاہوں پر ان ظالموں کی نظر لگی ہے اور ان کو بھی وہ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر چکے ہیں۔ مسلمانوں، اب سونے کا وقت نہیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے حضور توبہ کر لو، جو گناہ ہو چکا اللہ ضرور معاف فرمائے گا، اور اپنی مسجدوں کو تم آباد کرو ورنہ یہ تمہاری مسجدوں کو برباد کر ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔